تمہارے پاس تو اتنی مضبوط کتاب تھی، اور میرا نبی تمہیں اللہ کی قسم 23 سال تک آنسو نہیں، اپنا خون بہا کے تمہیں امتی بنا کے گیا، تم ابھی تک ٹوٹ رہے ہو؟ شرم کرو، تمہیں خدا کے گھر میں آنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ حال دیکھ رہے ہو ادھر کیا یہ تو مسلمان ہو، کراڑوں کی بستی ہے، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی، کون ہو تم؟ تم نے کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ایک بھائی اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس مسجد میں، کیا یہ مسجد تعصبات اور فرقہ واریت ہے؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ تمہارا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم مسجدوں کے باہر لکھواتے ہو مسجد بریلوی، مسجد دیوبندی، مسجد حنفی، اور کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو مسجد کو مسجد سمجھو۔ اگر تمہارے باپ کی جاگیر ہے تو اپنے باپ کا نام لکھواؤ، اللہ کا نام مت لکھو اس مسجد کے اوپر۔ یہ کیا بات ہوئی انسان اپنا آپ کردار دکھائے؟ آج تک تم یہی نہیں سمجھے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، یہی نہیں سمجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ ہائے، ہر ایک ممبر پر بیٹھ کر کفر کی مشین گن ہاتھ میں پکڑ کر ہر آدمی کو کافر بنانے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ وہی یہاں تو لوگ مسلمان بنا کرتے تھے، کافر کب سے بننے لگ گئے؟ اوہ، بس معاف کرنا بھائی، بدتمیزی میں جملے نکل گئے۔ ہر جگہ یہی مصیبت ہے، جہاں چلا جاؤں کان میں پھونکتے ہیں جی 3 مسجداں ساڈیاں نے، 2 انہاں دی، وہ کون ہے؟ اس ممبر پر ایسی نفرت کی مشین چلی کہ ان کو وہ کر دیا، دور کر دیا۔ اپنے کردار میں محمدی بنو، اپنے اخلاق میں محمدی بنو۔ حسین کو پیٹنے والے بھی مانتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ حسین دیوبندی تھا، وہابی تھا، اہل حدیث تھا، حسین با کردار اور با حیا تھا۔ 55 سال تمہیں ایسے بے مثال دے کے گیا ہے کہ آج ہر کوئی کہتا ہے اللہ مجھے گجر رانا نہ دے، مجھے حسین دے دے۔ مانگتے ہو نہیں مانتے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو سارے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. مدینے والے کو چھوڑا مار پڑ رہی اور پڑے گی. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو دی ہم نے اپنی حقیقت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھو کیسی آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی. چھوڑ دیا ہے در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا. صدر ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد ممتاز حسین صاحب اس علاقے کی جامع مسجد کی منتظمہ کمیٹی، حاضرین جلسہ، بزرگوں، عزیز و دوستو، در و دیوار کے پیچھے باپردہ بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو اللہ اس کے رسول کے سچے پیغام کو سننے کے لیے آئی ہیں، اللہ کریم تمہارا آنا قبول فرمائے. دیکھو ہم گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، غصے کا بدلہ غصے سے نہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں
اس کے بارے میں یوں کہا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے۔ ہائے ہائے، زندگی میں کچھ کام کر جاؤ، مزاج دودھ پینے کا نہیں ہے، بھائی نے کان میں کہا دودھ پئیں گے تو نانا کرتے ہوئے حضور کی حدیث سامنے آ گئی کہ لا ترد الصلاۃ، 3 چیزوں کو جب سامنے آ جائیں تو مت رد کرنا، میرے نبی نے فرمایا 3 چیزیں سامنے آ جائیں تو مت رد کرنا، ایک دودھ، ایک لوگ کوئی خوشبو پیش کرے وہ، اور تیسرا گول تکیہ۔ انسان آ کے بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک لگاؤ جی، انا نا بھائی میں نے کوئی لوڑ نہیں، نہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے، اسے رد مت کرنا، یہ میں محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 چیزیں کون سی؟ دودھ، بولو بھائی، دوسری اور تیسری، یا جس طرح بھی کوئی آپ کوئی تقریر کے لیے پیش کرے اسے رد مت کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور دودھ پینے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا، اللہ تو اسے برکت عطا فرما واسطے ہمارا، اور بڑھا دے اللہ اس نعمت کو، یہ جنت کی نعمت اللہ سب کو نصیب فرما۔ وہ جہاں مسجد تعمیر ہو رہی، وہ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے گاؤں کا؟ حنیف فتوئی، گاؤں والوں نے دی ہے جگہ، گاؤں کا کیا نام ہے؟ تھنیل فتوئی، گاؤں یہی ہے تھنیل فتوئی، تھنیل فتوئی۔ جو باہر سے آنے والے ساتھی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کتنے ہیں ماشاءاللہ جو باہر سے آئے، نیچے کر لیں۔ اور فتوئی کے کتنے ہیں بھائی؟ اب دیکھو انسان جو ہے وہ اپنوں کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا فتوئی والے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کے جنت میں گھر بنائیں تو باقی کیا جہنم میں جائیں گے؟ بولو، آپ نہیں چاہتے کہ میرا مال اللہ کے گھر کے لیے لگے؟ تمہارے ہاں مزاج نہیں، جو تمہاری جیبوں نے اجازت دیا وہ تم نے نعت خانوں کو دے دیا، ہمیں تو تم اس طرح سنو گے جس طرح موئے نہیں سنتے، ہاتھ بھی یہاں رکھ کے جیبیں بھی جو میرے مقدر کا انشاءاللہ وہ نہ ملا تو تمہارے سے چھین کے لے جوں گا۔ سیمٹ کی بوری آتی ہے، مزاج نہیں ہے اس پوری پٹی کا کہ مسجدوں مدرسوں کے چندے مانگو، اور مجھے کہا بھی نہیں گیا۔ میں ایک فقیر سا آدمی ہوں، مقروض ہوں تقریباً 40 لاکھ روپے کا، 2 بہن بھائی میرے کینسر کے مرض میں پہلے فوت ہو گئے، ابھی ایک ہمشیرہ بیمار ہے اسی مرض کے اندر، بھائی بیمار ہے، دن رات ہم تو دکھڑے، یہ خدا کی قسم یہ بناوٹی باتیں آوازیں آ رہی ہیں، کوئی سامنے بیٹھ کے بات کرے میں اسے انشاءاللہ سمجھا کے اٹھوں گا کہ عاشق کون ہوا کرتے ہیں، تنقید سے نہیں، انداز اور گفتار سے۔ اس سینے میں کینہ نہیں ہے، خدا کی قسم مدینے والے نے جو فیض صحابہ کے سینوں میں بکھیرا تھا وہ منتقل ہوتا ہو ہمارے اکابرین علماء حق علماء دیوبند، پھر ان کے ذریعے سے فیض ہمارے سینوں میں پہنچا ہے۔ ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں، محفوظ کرنے والے ہیں۔ میں قاسم ننوتوی کہاں سے لاؤں کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے علماء پر جو عبارات لکھی گئی ہیں اور ان کو رد کرنے کے لیے میں کہاں سے لاؤں؟ ہندوستان کے اندر حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مولوی صاحب گالیاں دیا کرتے تھے، اتنی گالی حضرت کے کانوں میں پڑی، اب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے تشریف لے گئے اور نیت باندھ رکھی ہے، جب اس نے نماز کا سلام پھیرا تو کہا اس کو تو میں گالیاں دیتا ہوں، فرمایا تو گالیاں دیتا ہے، میں تجھے دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں میرے کابرین ایسے تھے۔ اور زندگی تمہارے سامنے گزر رہی ہے الحمدللہ، مطلب میں تو آج آیا، حضرت کی زندگی تمہارے سامنے ہے، بتاؤ تم نے کوئی ان کے اندر گستاخی دیکھی کہ گستاخ رسول ہے یا گستاخ صحابہ ہے؟ پھر کیوں آپس کی تفریق ہے؟ صرف زبان کا چٹورے؟ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھو، اس پر عمل کرو، ہماری باتوں میں ہمارے کردار کو مت اپنانا۔ اور تم ہمارے سے حق کی امید کیوں رکھتے ہو؟ میں کھری کھری باتیں تمہیں سنا کے جاؤں گا۔
تو میرے بزرگوں، میں اپنی زندگی کے 27 سالہ خطابت کے تجربے میں جو میں نے پڑھا ہے یا کیا ہے وہ آپ لوگوں سے میں سنا کے جاؤں کہ میں بیٹا محنت کرتا ہے، اپنے باپ کو بتاتا ہے میری یہ محنت ہے، پھر باپ نتیجہ اخذ کرتا ہے زندگی کا۔ تو آپ میرے باپ دادے تائے چاچے کی عمروں کے، میرے بھائیوں کی عمر کے، میرے باپ فوت ہو گیا، اللہ اسے غریق رحمت کرے۔ جب 9 بہن بھائی قرآن کھولتے ہوں گے قرآن کے حافظ، تو جاؤ اس کی قبر سے جا کے پوچھو اللہ اس کے ساتھ کیا اکرام کرتا ہوگا۔ ماں چلی گئی، کبھی کبھی جب میں سال لگا کے آیا میری ماں کہا کرتی بیٹے آج میری رحمت رنگ لائی۔ میں نے کہا امی کیوں؟ کہا تم 9 بہن بھائی تھے، 32 سال پہلے باپ چھوڑ کے چلا گیا، میرے تو وہی 5-6 سال کی۔ کہا بیٹے وقت نہیں بھولتی، میں چاہتی تمہیں موٹر سائیکل کی دکان پر مکینک بناتی، میں چاہتی تمہیں 5 کو نکالتی کہ جاؤ دیہڑی کر کے لاؤ، لیکن بیٹے میں نے تمہارے باپ کی جو امانت تھی اسے میں نے ضائع نہیں کی، میں نے تمہیں سب کو قرآن کا حافظ اور حافظہ بنایا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا میں آدھا کلو دودھ میں کلو پانی ڈال کے گزارا کرتی تھی۔ جب تم خدا کے گھر کے لیے روانہ ہوتے تھے میں جھولیاں پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی، اللہ شوہر پہنچ گیا ہے میرے سے پہلے، یا اللہ مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کرانا، سرخرو کر۔ پھر ہمیں سعادت ملی، ہم نے جنازہ پڑھانے کے لیے ماں کا کوئی مولوی صاحب تلاش نہیں کیا، اسی ماں کی گود میں کھیلنے والے نے ماں کا جنازہ پڑھایا، الحمدللہ۔ یہ بنو، یہ کام کرو۔ کن کاموں میں لگ گئے؟ کوئی جھنڈے لگانا ثواب ہے، قبروں پہ چادریں چڑھانا ثواب ہے، دیے جلانا ثواب؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کس بے وقوف نے تمہیں زندگی سمجھائی؟ 10 محرم الحرام کو سارے قبرستان والوں کی تم نے دعوت کی، 11 مہینے 29 دن تم نے کبھی جا کے پانی نہ چھڑکا۔ تم 10 محرم الحرام کو سارے حلوائیوں کی مٹھائیوں کی دکانوں سے مٹھائیاں لے گئے، ساری دالیں لے گئے، سارے گھی لے گئے، سارے چاول لے گئے، کس لیے؟ کہ چڑیاں آئیں گی، پرندے آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، دانہ چگیں گے، پھر 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 کر کے اڑیں گے اور مرنے والے کو دعائیں دیتے جائیں گے۔ اے چڑیا کا باپ نہیں مرا، باپ تیرا مرا تھا، چڑیا کا حق نہیں ہے، تیرا حق ہے۔ وہ دانے اور کھانے سے ثواب نہیں ملتا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھتا، رب اکبر کی قسم ہے تیری زبان سے لفظ بعد میں نکلتا، پورے قرآن کا ثواب تیرے ماں باپ کی قبر میں پہنچ جاتا۔ کام یہ کرنے چاہیے تھے۔ تم ہمارے سے حق کی امید کیوں رکھتے ہو؟ تم نے ہمیں ہمیشہ مردار کھلایا اور مردار پہنایا۔ اتنے سارے بیٹھے ہو، اس مسجد کے امام صاحب کو تم نے کبھی شادی پر بلایا؟ بیٹے کی شادی پر تم نے مولوی صاحب کو جوڑا لے کے دیا، میرے پتر دی شادی ہے مولوی صاحب تسا بھی جوڑا پہنو؟ نہیں، مولوی کو جوڑا تب ملے گا جب تیرا باپ مرے گا، جوڑا تب ملے گا تیرا بھائی مرے گا۔ تم نے آنے فانے کو تو گھر بیٹھ کے کھانا کھلایا، تم نے کبھی مولوی صاحب کی بھی دعوت کی؟ مولوی کی دعوت نہیں ہوگی، اس وقت ہوگی جب تیرے باپ کا 3 ساتہ 40واں ہوگا۔ تم نے کھلایا ہمیں مردار، بستر مرداروں کے دیے، چرپائیوں پر مرداروں کی لٹایا، کپڑے مرداروں کے پہنائے، اور آج امید رکھتے ہو کہ مردہ دل ہو گیا تمہیں حق سنائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم یہاں کے کھوتے باندر ہی بنو گے، انسان کے بچے نہیں بنو گے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور زندوں کی نہ قدری کی مردوں کی تو قدر کر لو۔ اللہ کی قسم اس قوم کو کیا کہو گے جو 50 سال تک مردوں کا کفنی بیچ کے کھاتی رہتی ہے؟ شب برات آئے گی، 27ویں شب آئے گی، او مولوی مؤذن صاحب کے گھر ڈھیر کھانے کے لگے ہیں، بزرگوں ڈھیر لگے ہیں، ڈھیر۔ اس کا مطلب جس کے گھر کی کھا گیا اس کو ثواب مل گیا، اور باقی جو چھان ٹکر میں بکی اس کا ثواب کوئی نہیں ملا۔ ہائے کاش ہر گھر سے کھانا ہر غریب کے گھر جاتا، ہر گھر سے کھانا ہر بیوہ کے گھر جاتا، ہر گھر سے کھانا ہر یتیم کے گھر جاتا۔ پھر یہ نہ کہنا پڑتا ابے دی روٹی لے دعا کرو جی، نہیں، یتیم کے پیٹ میں روٹی جاتی، پیٹ بھرتا، اتنیوں سے دعا نکل کے خود بخود عرش عظیم پہ پہنچ جاتی۔ یہ کام کرو کرنے کے، اللہ کرنے کی توفیق دے۔ سیمنٹ کی بوری ہے 550 روپے کی، ہاں جنت میں گھر کون کون بنانا چاہتا ہے؟ مسجد حسنین ہے جی، مسجد حسنین کے لیے ایک بوری کا اعلان کرو، جن کے پاس ہے منعقد دو، باقی ارادہ کرو صبح دیں گے انشاءاللہ۔
جلدی سے بھائی، جن کے پاس 550 روپے دے دیں مولوی صاحب کے پاس جمع کرا دیں مسجد حسنین کے لیے. برا نہ منان، مولوی صاحب اشارہ کر رہے ہیں. مولوی صاحب اشارہ تو پولیس والا دکھاتا ہے کہ بس گاڑی روک دو، یہ تو گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ، جنت کے دروازے پہ رکے گی جا کے انشاءاللہ تعالی. جلدی سے کر دو بھائی. ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو کچھ دے تو صحیح پھر لینا. دل دال اور لام، دل ادھر دیں، دل دال اور لام مسجد کی سمٹ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ قبول فرمائے. لو جی لو مولوی صاحب، اللہ قبول فرمائے. مسجد حسنین اللہ قبول فرمائے. یہ بن رہی ہے حسنین، حسن اور حسین دونوں. مسجد حسنین جنت کے 2 پھول، جنت کے 2 پھول کی آبادی کے لیے. ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے. جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ پکڑے میں، اللہ قبول فرمائے. عزتوں میں برکت دے، مال جان کی حفاظت کرے. بچیاں گھر بیٹھی اللہ جائز رشتے عطا فرما دے. بگڑی اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دے. باقی جن کے پاس نہیں ہے وہ دینا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مسجد بتاؤں کتنا بڑی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لائے، اپنے ساتھ کچھ قندیلیں. ہمیں کیا پتا قندیلیں، یو پی ایس اور جنریٹر کی پیداوار کو کیا پتا قندیل کیا ہوتی ہے. کچھ قندیلیں لائے جو مسجد نبوی کی چھت سے لا کے ٹانگ دی، اور ملک شام سے تیل بھی ساتھ لائے. ان میں تیل ڈال کے دیے جلائے، چراغ روشن کیے. روشن کرنے کے بعد مسجد نبوی کی چھت پر لٹکا دی. ساری مسجد روشن ہو گئی. آج سے پہلے کبھی چراغ نہیں جلا تھا، اندھیری مسجد میں روشنی نہیں تھی. حضور کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، آپ تشریف لائے، دیکھا ساری مسجد روشن ہے. آپ علیہ السلام نے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا اپنے حجرے کی چوکھٹ پر، کون ہے جس نے اندھیری مسجد کو روشن کر دیا؟ کون ہے جس نے روشنی کر دی؟ ایک نے اشارہ کیا، او تیرا تمیم داری بیٹھا ہے جو ملک شام سے تشریف لائے ہیں، ابھی ابھی آیا ہے، اس نے آ کر تیری اندھیری مسجد کو روشن کر دیا. میرے نبی نے نبوت والا دامن پھیلا کر ڈھیروں دعائیں دی. آخری دعا جو حضور نے دی دلوں پہ لکھنے والی ہے. تمیم داری تیرے اس عمل سے میں اتنا خوش ہوا، کاش اگر کوئی میرے بیٹی ہوتی میں اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 500,000 من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کا گھر بنائے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں بنتا ہے. صحابہ تڑپ گئے. دل کی آرزویں امیدوں میں تقسیم ہونے لگیں، ڈھارس ٹوٹنے لگی. اے اللہ کے نبی، یہ کام تو پھر امیر کریں گے، غریب نہیں کرے گا. کہ پیسہ ہمارے پاس تو حال یہ کہ فاطمہ کے گھر سے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. نبوت نے دروازہ بجایا، کیا بات ہے کہ آج تیرے نواسوں کے پیٹ میں 6 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا ہے. پھر تو امیر مسجد بنائیں گے. حالت یہ ہے مصعب بن عمیر 200 درہم کا جوڑا پہننے والا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ غنی، باپ نہیں ماں، کرتا اتار تیرے باپ کی محنت کی کمائی کا ہے. کپڑے پگڑی ٹوپی اتروائی، ماں نے تہمت کی گانٹھ کو گرا کو ہاتھ ڈالا، یہ بھی اتار. اماں اتنی چادر تو رہنے دے کہ جس سے ستر چھپا رہے. یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ تہجد کے وقت آ کے بیٹھ گئے. حضور تہجد کے لیے تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں ایک دیوانہ اپنے گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھا ہوا ہے. نبوت نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا، ہائے ہائے وہ ضبط کے بندن ٹوٹے. حضور کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کملی والے 20,000 روپے کا جوڑا ایک وقت میں پہنتا تھا، جو ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننا پسند نہ کرتا تھا. میرے جیسی خوشبو مدینے میں کوئی لگاتا نہ تھا. آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا جب تک آپ کے دامن میں نہیں آئے تھے یہی حالت تھی. تیرا کلمہ پڑا ہے، حالت یہ کہ تن کے کپڑے پورے نہیں. اعزاز دیکھو، میرے نبی نے نبوت والی چادر کندھے سے اتار دی. کہ ماں نے کپڑا اتار لیا، نبی کی چادر تیرے لیے حاضر ہے میرے. آقا پھر وہ گھر تو وہ بنائیں گے، خدا کا ہم تو نہیں بنا سکتے. نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا. آپ نے فرمایا چھوٹا سا تو بنا سکتے ہو،
کہ اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اور جو مدینے سے بے مکان، مکے سے بے مکان ہو کے آئے تھے، جنہیں مکان دوسروں نے دیے تھے، وہ کہاں سے بناتے؟ اتنی بھی حیثیت نہیں. آئے پھر دریائے کرم جوش میں آیا، میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، انہیں کہہ دے، ہائے ہائے، ان کو کہہ دے اولاد کے لیے بہتری کا انتخاب ماں باپ کرتے ہیں. محمد تیرے یاروں کا انتخاب تو میں عرشوں پر خدا نے کیا ہے. ان سے کہہ دو کہ پریشان نہ ہو، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے اتنا ہی کوئی گھر بنائے گا، اس کے بدلے میں اس جہاں سے 10 گنا بڑا گھر جنت میں اس کا بنا دوں گا میرے بھائی. مطلب چڑیا کا گھونسلہ مثال دینا کہ ایک مسلح کی جگہ ہی کوئی بنا دے. بابو تمہاری بھیڑی کا، تمہاری زمین کا، تمہارے رقبوں کا اور تمہارے کلوں اور ایکڑوں کا حساب ہوگا. اپنے گھروں کو اور اپنی زمینوں کو اللہ جل شانہ اما نوالو کے نام پر وقف کر دو. اپنے رقبے پر چھوٹا سا گھر خدا کا بنا دو، اور اپنے مدرسے میں اپنے رقبے پہ چھوٹا سا قرآن کا مدرسہ بنا دو. بابو اولاد سے امید مت رکھو میاں، حالت دیکھ لو تمہارے سامنے ہے. یہ 1 2 3 پڑھنے والی ABC والی قوم ہے، انہیں قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ باطل کی محنت نے یہاں اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. قرآن پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو کیا امید رکھتے ہو؟ جن کو آج تم قرآن نہیں پڑھاتے کل تمہیں پڑھ کے بخشیں گے؟ ایسوں کی مدد کر جاؤ، خاندان میں کوئی قرآن کا حافظ بنا دو. اللہ کی قسم یہ حافظ بن گیا تو ڈگری قبر میں تیرے ساتھ جائے گی. جب تک تجھے جنت کے دروازے کھلوا کر اندر نہ پہنچا دے یہ قرآن والی ڈگری تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے پاس، اکبر بادشاہ 5000 حدیثوں کا حافظ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے باپ کے پاس بڑی خوشی خوشی مست مست جا رہے ہیں. ابا جی کجی مبارک ہو. کیوں؟ کہ میرا بیٹا تیرا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا. بجائے مبارک بات کا جواب دینے کے آنکھوں سے آنسو آئے، ٹپ ٹپ گرنے لگے، رونے لگے. ابا یہ رونے کا موقع نہیں، خوشی کا موقع ہے. کہ بیٹے رونے کا موقع میرے لیے ہے، خوشی کا موقع تیرے لیے ہے. کہ ابا کیوں؟ کہ تیرا بیٹا قرآن کا حافظ بنا، میرا تو نہیں بنا. قیامت کے دن تاج تیرے سر پہ ہوگا، میرے سر پہ تو نہیں ہوگا. بیٹا تھا، ماں باپ کا احساس کرتے تھے. اور کہندے نے لے اسی اپنی کریے، ماں پیو دی کریے، انی جی میری کمائی ہے، دوائیاں جی پوری ہو جاندی ہے. یا اللہ یہ انہاں دے معاملہ کچھ کر دے ورنہ مینوں چک لے. یہ اولاد کی امید، ان سے امید رکھتے ہو نکموں سے؟ سوچو اولاد کیوں بگڑی؟ کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمیزش گھر میں آئی ہے، کسی نہ کسی سوراخ سے حرام گھر میں آیا ہے. حلال کمائی والوں کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی. سوچو کہیں نہ کہیں غلط قدم اٹھا ہے، سوچو کہیں نہ کہیں میرے سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، سوچو کہیں نہ کہیں میرے سے نافرمانی ہو گئی جس کا اثر میری اولاد پہ پڑا ہے. ان کا بیٹے میرے لیے رونے کا مقام ہے. بیٹا دربار شاہی میں کھڑا تھا، باپ کے ساتھ رونے لگ گیا اور روتا روتا دربار سے چلا گیا. کچھ مہینے کے بعد آیا، مسکرا کے ابو مبارک ہو. کہ بیٹے کس چیز کی؟ کہ کچھ عرصہ پہلے مبارک بات دینے آیا تھا کہ میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا. آج مبارک بات دینے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن گیا ہے. قیامت کے دن جہاں تاج میرے سر پہ ہوگا وہیں تاج تیرے سر پہ ہوگا. پہلے فرشتے تیرے سر پہ رکھیں گے، بعد میں میرے سر پہ رکھیں گے. اللہ بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ. حسین کی شہادت کا مقصد یہ ہے، حسین گانا گاتے شہید نہیں ہوا، قرآن پڑھتے شہید ہوا ہے. کہو نا سبحان اللہ. حسین کے چچے تائے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ابا علی، رشتہ دار ماں فاطمہ، نانی خدیجہ، نانا محمد الرسول اللہ، خالہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، خالو عثمان غنی، سب کو دیکھ لو دنیا سے جا رہے ہیں. قومی ترانہ نہیں تھا، خدا کا قرآن زبان پر جاری تھا. بھائی
اللہ میں ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسین حسین کیوں نہ بنتا؟ علماء اکرام نے فرمایا حسین حسین کیوں نہ بنتا جس کا بابا علی المرتضیٰ، جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا بھائی حسن مجتبی، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، جس کا نانا محمد الرسول اللہ، وہ حسین ابن علی نہ بنتا تو کیا بنتا؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تجھے کیا پتا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے گھر کے اندر حالت یہ تھی، شہزادے چرپائی پہ بیٹھے ہیں اور بہن زینب بھی پاس ہے، ام کلثوم پاس ہے، محاسن بھی چھوٹی عمر کا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی گھر میں تشریف لائے، سیدنا حسین اور حسن کو دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے قریب جا کر اس حالت میں جیسے سجدہ کیا کرتے ہیں اس طرح بیٹھ گئے اور دونوں نواسوں کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، او میرے بیٹو اونٹ کی سواری کرو گے؟ نانا جان کے الفاظ سن کے جواب دیا، ابا اونٹ تو نظر نہیں آ رہا۔ نبوت نے اپنی پشت کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا ذرا میری سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھ جاؤ۔ دونوں نواسے کود کے چھلانگ لگا کر حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اما فاطمہ کہہ رہی ایسے میں دیکھ رہی تھی، میری آنکھ نے دیکھا حضور کمرے میں ایسی چال سے چل رہے ہیں جیسے اونٹ چلا کرتا ہے، اور جیسے چلتے چلتے بار بار نواسوں کی طرف دیکھ کے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹو بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ فرمایا حسنین کریمین کو اتارا، پھر سیدہ زینب کو یعنی اپنی نواسی کو اپنی پشت پر بٹھایا، پھر امام الانبیاء نے پورے گھر کے آنگن کا چکر لگایا اور بار بار فرما رہے تھے بیٹو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اللہ غنی، رب اکبر کی قسم ہے، کوئی نفل نماز نہیں، اشراق کی نماز نہیں، چاش کی نماز نہیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت حسین آ کے سجدے کی حالت میں حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر صحابہ نے انتظار کیا کہ حضور کا اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا۔ ایک صحابی نے سجدے سے یوں آنکھ کی اینی سے دیکھا، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اللہ اکبر، دیکھا حسین کبھی اتر رہے ہیں کبھی نبوت کی پشت پہ سوار ہو رہے ہیں۔ صحابی اٹھ کے کھڑے ہونے لگے تاکہ حضرت حسین کو حضور علیہ السلام کی پشت سے اتارے۔ جب میرے نبی نے اپنے یار کو آتے دیکھا، آپ نے اشارہ کر دیا، سجدے کی حالت میں یوں اشارہ کر دیا، فرمایا تجھے اتارنے کی ضرورت نہیں، آج محمد مقام حسین بتلانا چاہتا ہے، اس وقت سجدہ چھوڑے گا نہیں جب تک حسین اپنی مرضی سے اترے گا نہیں۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دعائے قنوت اپنے نانے سے سیکھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے نظر بد کی دعا اپنے نانے سے سیکھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق سورہ ناس جس نے اپنے نانے سے پڑھی؟ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے قرآن کی بسم اللہ اپنے نانے جان سے کی؟ رب اکبر کی قسم ہے قرآن تو اندر رس گھولتی آواز ان کے اندر انگ انگ کے اندر گھس چکی تھی۔ خون کے قطروں میں قرآن تھا، جسم جان میں قرآن تھا، روح میں قرآن تھا، آنکھوں کان دماغ میں قرآن تھا۔ تجھے کیا پتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، بیماری کا عالم ہے، اللہ اکبر، بیمار کا مریض کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے اور دل چاہا کہ میں آج انار کھاؤں۔ حضرت علی سے عرض کر دیا، فرما دیا اے علی مجھے انار کی طلب ہے، مجھے انار چاہیے لا کے دو۔ حضرت علی کہتے ہیں انار کا زمانہ کوئی نہیں، سیزن کوئی نہیں، بے موسمی پھل ہے۔ فرمانے لگے پھر بھی میں مدینے کی گلی میں نکل گیا، اللہ اکبر، خاتون جنت کا اصرار تھا، خاتون جنت کی فرمائش تھی، فرمایا میں نکل گیا، کیا دیکھتا ہوں مجھے کہیں سے انار بیچنے والا ملا، میں انار خرید کے سیدہ کی خدمت میں لے آیا اور لا کے میں نے ابھی پیش کیا تھا، دروازے پہ آواز لگی یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ آل رسول کے دروازے پہ آیا، آل رسول کی خیرات اور سخاوت کا تو اندازہ اس بات سے لگاؤ اگر گھر کے چگیر میں روٹی کوئی نہیں، نبی کی بیٹی نے اپنے سر سے چادر اتار کے گروی رکھنے کا ارادہ کر لیا، کہیں سے آل رسول کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انار دیکھا، فرمایا جاؤ جو آواز دے رہے اسے دے آؤ۔ ہمارے گھروں میں بھی کبھی سخاوت ہوا کرتی تھی، مائیں دیے جتنی دیواروں کے سائے میں بیٹھی سن رہی ہو، اپنی ماں سے پوچھو تمہارے گھر میں برکت کس چیز سے آئی تھی؟ کیا تم نے تعویذ رکھا؟ کیا 12ویں والے یا 11ویں والے بابے کا نقش رکھا؟ کیا حضور کا نالہ نے مبارک سجایا؟ کیا نبی کا خط تم نے گھر میں رکھا جس وجہ سے برکت آئی؟ نہیں نہیں کر کے جواب دے گی۔ تیری ماں تجھے سمجھائے گی، تیری نانی تجھے سمجھائے گی، تیری دادی تجھے سمجھائے گی۔ بیٹی جب صبح میں آٹا گوندنے لگتی تھی، 1-2 آٹے کا پیڑا اللہ کی قسم آٹے میں اس نیت سے شامل کر دیا کرتی تھی، کوئی دروازے پہ آ کے کہے گا اللہ کے نام پہ دے، جس کا کھائیں اس کے نام پہ نہ دے۔ مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑوں کا طریقہ ہے، دھاگا پڑھنا بڑوں کا طریقہ ہے، دم کرنا بڑوں کا طریقہ ہے، لیکن ان چیزوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تاجر ہے، حاجر ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں بخل باکس رکھ رکھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صلی اللہ وقت کا ولی ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا ابدال ہے۔ حاجی صاحب رائے وڈ کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، او لوگوں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو کھانا بچتا ہے فریج میں گھسیڑ دیتے ہو، 8 دن کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتے ہو، یہ کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا، یہ بھوکے کے پیٹ میں نہیں جانور کے پیٹ میں چلا جاتا، کوئی پرندہ چک کے لے جاتا۔ تجھے کیا پتا اگر کسی کا پیٹ بھر جاتا اللہ تیرے لیے جنت کے دسترخوان کے انتظام کر دیتا۔ بڑے بڑے فریج جل کا ذکر کر رہا ہوں، سخاوت دل کے گھر کی لونڈی ہے۔ بجٹ میرے عزیزوں پورے مہینے کا گھر میں موجود ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے بجٹ ختم ہو گیا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تم نے پتہ نہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا جب مدرسے سے سپارہ پڑھ کے آیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے دسترخوان سجا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہماری جرت نہیں ہوا کرتی تھی جب تک دوسرا بھائی نہ آ جائے، تیسرا بھائی نہ آ جائے، ہماری مجال نہیں کہ روٹی مانگے جب تک بہنیں ساتھ نہ آ جائیں۔ یقین جانو آج ہر گھر کے اندر چگیر علیحدہ، آج گھر گھر کے اندر ہر پیالی علیحدہ، پینے والا گلاس علیحدہ، 10 افراد ہے، 10 پلیٹیں گندی ہو رہی ہے۔ میں کہاں سے وہ زمانہ گزرا وقت لے کے آؤں؟ 10 افراد 2 برتن میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا، برتنوں میں رزق باقی رہا کرتا تھا۔ ہڈیاں میں مائی ڈوئی چلایا کرتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے کو روٹی دیتے کہتی تھی بسم اللہ پڑھ کے کھا، بیٹے کو کہتی تھی جا پہلے ہاتھ دھو کے آ، بیٹا جب کھانا کھا لیتے تھے کہتی تھی الحمدللہ کہہ کے اٹھو، سالن بچا رہتا تھا ماں کہتی تھی انگلیوں سے چاٹ لو، ساری پلیٹوں کا سالن جو بچ جاتا تھا اسے اکٹھا کر کے واپس دیگڑی میں ڈال دیتی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے کے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ تمہیں صفہ کی چبوترے کے 72 صحابہ یاد نہیں؟ ابو ہریرہ جب دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگا رہے تھے آج میرے پیٹ میں کچھ نہ کیا، نبوت نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا، ابو ہریرہ سے کہا تو بھی پی لے، وہ اصحاب صفہ کے 72 نفوسوں کو بلا لے، دسترخوان لگایا، فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا بعد میں پینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے کے غریب طلباء کو پلایا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ 73 میں ابو ہریرہ نے پیا، پھر دودھ بچ گیا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے پینا شروع کر دیا، فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی
भूखे पी रहे हो? इरशाद फरमाया तलब नहीं थी, इरशाद फरमाया भूख की वजह से नहीं पी रहा। 1400 साल पहले 2,500 रुपए की फीस लेके डॉक्टर कहेगा अलहदा प्लेट में खाओ, डॉक्टर कहेगा किसी का सयात ना खाओ, किसी के गिलास में पानी ना पियो, पानी नहीं मिलता तो टिश्यू इस्तेमाल कर लो। उन अकल के अंधों को पैगाम दे देना, तेरा नबी एक का झूठा नहीं पी के गया बल्कि 72 का झूठा पी के बतला गया। तुम्हें किसने कह दिया झूठे में बीमारी है? बल्कि आमना का लाल पी के कह गया बीमारी नहीं हुआ करती, मुसलमान के झूठे में शिफा हुआ करती है। इन चीजों को अपनाता कोई नहीं। अल्लाह, अलहदा बर्तन, अलहदा प्लेटें, अलहदा चमचियां, बरकत कहां से आएगी? फरमाया जाओ अनार इस साहिल को दे आओ, मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है। क्यों? दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गनी तुझे क्या बतलाऊं, खाना खाने के लिए बैठे, किसी ने सदा लगाई अल्लाह के नाम पे दे दे, यतीम आ गया। फरमाया ये खाना उठा खा, घर के अंदर खाना पका, खाना खाने लगे, अपनी बांदी से कहने लगे मुझे बता बस्ती में जो यतीम रहते थे उनका क्या बना? कहने लगी हालत गैर है, पहले से ज्यादा बदतर है। फरमाया खाना उठा के यतीम के घर दे आ। हज़रत आपको भूख लगी है, कितने दिन से खाना नहीं खाया? फरमाया खा मैं भी लूंगा, खा यतीम भी लेगा, जो मैं खाऊंगा पखाने के जरिए नीचे जाएगा, यतीम खाएगा नेकियां बल्कि अर्शे मुअल्ला पे चला जाएगा। जाओ जाके साहिल को दे आओ। हज़रत अली अनार लेके फकीर के पास चले गए। अल्लाह गनी वापिस आके फातिमा का चेहरा देख रहे हैं, हाथ उठा के कह रही अल्लाह तेरे नाम पे दिया कबूल फरमा ले। इतनी देर में दरबार दोबारा दरवाजा बजा, खोल के देखा सैयदना सुलेमान फारसी खड़ा है। कौन सुलेमान फारसी? नबूवत ने जिसको उंगली का इशारा करके फरमाया सुलेमान मिन्ना, ये हमारे में से है। अल्लाह गनी दर बदर बिकता हुआ आया, मार खाता हुआ आया, एजाज ये मिला, अहले बैत ने शामिल कर लिया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे खड़ा है, झोली अनारों से भर रखी है। हज़रत अली से कहने लगे झोली पहला क्या लाए हो? कि ये 10 अनार हैं, बाप ने बेटी के लिए भेजे हैं। सुलेमान फारसी ने अनार झोली में डाल दिए। हज़रत अली ने मजाक के तौर पर एक अनार उठाया, जे खिस्से में डाल लिया या पीछे छुपा लिया, ना अनार लेके सैयदा फातिमा की खिदमत में चले गए। फातिमा से कहने लगे तेरे अब्बे मोहम्मद करीम ने भेजे हैं। रहमत वाले नबी की धी ने जब अनारों को देखा रोना शुरू कर दिया। फरमा ली उठा मेरे नहीं किसी और के। ए फातिमा क्या बनी, तू कह रही है मेरे नहीं किसी और के। अली तुझे क्या बताऊं, मैंने एक दिया, उसने 10 देने का वादा किया, 9 कहां से आ गए? उसका तो वादा 1 पर 10 का है, ये 9 कहां से आ गए? अली ने मुस्कुरा के फरमाया 9 नहीं 10 है। ये 10वां अनार भी निकाल के सामने रख दिया। फिर फरमाया फातिमा तुझे अल्लाह पे यकीन इतना कैसे आया? रो के कहने लगी अली तुम्हें क्या बतलाऊं, तुमने कुरान पढ़ा कारी कुरान से, मैंने कुरान पढ़ा अपने अब्बा जान से। मेरे बाप ने जब मुझे कुरान पढ़ाया तो कुरान करीम में यह आयत भी पढ़ा दी, मल जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। अल्लाह के रास्ते में 1-2 अल्लाह 10 देता है, मैंने 1 दिया, उसने 9 कैसे दे दिए? मेरा रब अपने वादे के खिलाफ नहीं किया करता है। आओ तुम्हें आले रसूल और रसूलुल्लाह की सखावत बतलाऊं। घर के हुजरे में बैठे हैं, अल्लाहु अकबर पेवंद वाला कुर्ता पहन के बैठे हैं। अमीर हो अमीरी पे नाज न करियो, काटन के कपड़े पहनने वालों कपड़ों पे नाज न करियो। अल्लाह की कसम एक वक्त आएगा हजारों रुपए के जोड़े को लोग उतारेंगे नहीं, बल्कि कैंची से काट काट के ऐसी जगह रख देंगे जहां गंदगी बा करती है। यकीन जानो जिन कपड़ों में तुझे मौत आएगी, तेरे घर वाले वो कपड़े रखने को तैयार नहीं है।
ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اور تم نے یہ اتنا پیسہ دے دیا، خدا کی قسم مجھے مانگتے شرم نہ آئی۔ مولوی صاحب کو شاید لیتے ہوئے شرم آ رہی ہو، مولوی صاحب کیوں کسی کو نیکی سے روکتے ہو؟ ہمارا مزاج کوئی نہیں، دربار بنانے والے، گدے دفنا کر دربار بنانے والے، خدا کی قسم جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مانگنے والوں کو شرم نہیں آتی۔ جہاں 24 گھنٹے سجدے ہوں گے وہاں آپ کو مجھے شرم کیوں آتی ہے؟ جھولی پھیلا پھیلا کے مانگ، تجھے کیا پتا میرے عزیزوں، جب میرے نبی نے مسجد کا اعلان کر دیا، میرا نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، صحابہ گارا بنا رہے تھے، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا تھا۔ جب مسجد قباء تعمیر کر دی، چھوٹی سی مسجد ہے، گھاس پوس کی چھت بنی ہوئی ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اے اللہ، جو میرے باپ ابراہیم نے تیرا گھر بنایا، اس گھر کے 7 چکر لگانے پر ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، طواف کا ثواب ہے، احرام باندھ کے آؤ، 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کے چکر لگاؤ، پھر اپنے بال کٹواؤ، عمرے کا ثواب ہے۔ اے اللہ، جو اس کے بیٹے محمد پاک نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یہاں آنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ عرش عظیم سے اعلان ہوا، جو تیرے باپ ابراہیم نے گھر بنایا اس کے کوئی چکر لگائے گا، عمرے کا ثواب دوں گا۔ جو نبوت تیرے ہاتھوں سے گھر بنا، یہاں کے کوئی 2 نفل ادا کرے گا، اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں گھر میں، ایک جوان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی کہ جی اماں نے پیغام بھیجا ہے، آخری وقت ہے، مرنے کو ہے، کیا پیغام ہے؟ ماں پیغام دے رہی ہے، میری ماں نے پیغام دیا ہے، آخری اس کا وقت ہے، میری ماں پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے جا کے برکت کے طور پہ کرتا لیا، اگر موت آ گئی تو اس کا مجھے کفن دے دینا۔ نوجوان کی ماں کی خواہش کو دیکھا اور اپنے کرتے پہ نظر ڈالی، رونا شروع کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا، کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اگر تجھے اتار کے دوں تو میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں ہے۔ نوجوان کو مانگتے شرم آئی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان پھر آیا اور کہنے لگا، کملی والے کو تو اللہ پہنا دے گا، اب میری تو باری آخری ہے، پتہ نہیں زندگی کا اس کی صبح مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، آقا کرتا دے دو، آپ کا اللہ مالک ہے۔ دوبارہ نانا کی گئی، اور میرے عزیزوں کیا پتہ تھا 1400 سال کے بعد بھائی کی بیوہ دروازے پہ آ کے روئے گی، خدا کی قسم بھائی کو رحم نہیں آئے گا۔ بھائی مرا، تایا چاچا آ گیا، بھتیجوں کو سینے سے لگا کے ہو کر رہا ہے، بناوٹی آنسو نکال رہا ہے، اور کہتا ہے پترو فکر نہ کرنا، تو اڈا پیو ہے نہیں، تو اڈا پیو میں ہاں۔ 4 دن کے بعد یتیم چاچے کے دروازے پہ گیا، چاچے نے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھا، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا روٹی اندر لے جا، اس کی کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے۔ اس پاپی دنیا کے پیچھے تم نے اپنی آخرت خراب کر دی، جس کے بارے میں میرے نبی نے اعلان فرمایا، الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے انسان نہیں، کتے ہوا کرتے ہیں۔ جوان آیا کہنے لگا دے دیجیے آپ کی خیر ہے، وہیں بیٹھ گئے، کرتے کے بٹن کھولے، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد سائل کے ہاتھ میں، جمال کے ہاتھ میں دے دیا، خود بازووں کو سمیٹ کر ننگے ہو کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم نوجوان کرتا لے کے جا رہا تھا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ رہا تھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ او میرا نبی سخاوت کا کہا، اتنی سخاوت کا کس نے کہا کہ تل کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل خدا کا پیغام لایا، میری بھی عرض
لے جا، اسے جا کے کہہ دے تیرا کہنا حق ہے، لیکن ایک بات تو مجھے بتا، تو نے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ نہ بناتا تو نہ کرتا، جب سے تو نے رحمت للعالمین کی چادر میرے سر پہ ڈال دی، کوئی سائل میرے دروازے پر آئے اسے خالی بھیجوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حاتم تائی کا پوتا، حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی کے پوتے نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا پتہ کس کا پوتا ہوں، کس کی نسل ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا حاتم تائی ہے۔ کہا میں کیا جانوں حاتم تائی کو؟ کہنے لگا میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، کہیں سے روٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے دودھ، کہیں سے سواری، کہیں سے آٹا ملا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے، حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی کہ سائل 10 دروازوں پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پھرے، اسے 10 دروازوں سے ملے، تب بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، میرے نانے کے دینے کے 10 نہیں بلکہ 1 دروازہ تھا، تیرے دادے کے دروازے پر 10 مرتبہ دھکا کھاتا، دھکے کھاتا، پھر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ میرے نانے کے دروازے پر کوئی 1 مرتبہ جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ پھیلانے پر اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک دوبارہ حاجت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کس گھرانے میں حسین آئے، کس گود میں حسین آئے؟ کربلا کا شاہ سوار نہ بلتا، یقین جانو تلواروں کے سائے میں قرآن نہ سناتا تو کیا پھولوں کی سیج پہ سناتا۔ نانے کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر قرآن پڑھتے دیکھا، نانے کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے قرآن پڑھتے دیکھا، اماں فاطمہ کو 4 دل کی بھوکی دیکھ کے قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو خیبر کے میدان میں قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے 40 دل کے بھوکے پیاسے شہید ہوتے دیکھا، چچے عمر کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، بھائی حسن کو زہر دیا گیا تڑپتا ہوا بستر پر قرآن پڑھتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا پتا، جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کو قرآن پڑھتے جان دیتے دیکھا، وہ حسین قرآن پڑھتا قربان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک عامر بالفہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ غنی، ایک علاقے سے لوگ آئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے کچھ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم نے نیا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت کوئی نہیں، جن کے لیے 40 دن تک محمد فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اس قبیلے والوں کے لیے اللہ کے نبی کچھ قاری بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے قاری قرآن بھیجے، ان میں عامر بالفہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جا کے قافلے والوں نے، لے جانے والوں نے غداری کی، رستے میں قاری قرآن کو شہید کر دیا، ان میں عامر بالفہیرہ کو بھی شہید کر دیا۔ کچھ قاری بچ کے مدینے میں آئے، ساری داستان سنانے لگے، کملی والے ہم نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن تیرے جیسا لیکن تیرے عامر بالفہیرہ جیسا ہم نے شہید نہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب عامر بالفہیرہ خون میں لت پت شہید ہوئے پڑا تھا، کچھ پہاڑی سے نیچے لوگ اترے، ہاتھ میں ان کے تلواریں تھی اور تلواریں لے کے آگے بڑھے، ہم نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اس کا سر قلم کریں گے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، یہ قرآن سنا کے ہمیں باپ دادے کے دل سے دور کرتا تھا۔ کہ جیسے لوگ عامر بالفہیرہ کا سر علیحدہ کرنے آئے، ہم نے دیکھا ایسی ہوا چلی جو عامر بالفہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئی ہے۔ کہ کملی والے پھر ہمیں وہ نظر نہ آیا، کہاں چلا گیا؟ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا انی ارا ما لا ترا،
او میرے جانثارو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، عامر بن فہیرہ میرے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے شہید کیا گیا۔ جب لوگ اس کی میت کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے، اللہ نے ہوا چلائی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئی، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ میرا عامر بن فہیرہ آ رہا ہے، باقی جتنے شہید ہیں ان کی کفن دفن کا انتظام مدینے والوں کے ذمے، اس کے کفن دفن کا انتظام اے آسمان کے ملائکہ تمہارے ذمے ہے۔ 9 محرم الحرام گزر گئی، 10 محرم الحرام کی رات آئی، کچھ شہادت پڑھ کے چلا جاؤں، شاید اللہ پاک تمہیں توفیق دے۔ آج رات تہجد کی نماز میں اللہ سے اٹھ کے مانگو، الہی مجھے کوئی پی ایچ ڈی والا نہیں چاہیے، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری والا نہیں چاہیے، الہی مجھے قرآن والا حسین عطا فرما دے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، 9 کا دل گزر گیا، پتہ ہے جان کے دشمن ہے، جان لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہر خیمے کے پردے کو ہٹایا اور اندر کھڑے ہو کر باہر کھڑے ہو کر جھانک کے فرمایا آج رات اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو وہ لوری نہ دینا جو مائیں سکون اور نیند کے لیے لوری دیا کرتی ہیں۔ بہن پوچھنے لگی آج کیا لوری دوں؟ فرمایا لوری میں وہ نغمے سنا جس سے شہزادے شہادت کے لیے تیار ہو جائے، ایسے نغمے سنا، ایسے اشعار سنا جس کی وجہ سے ان کے اندر شہادت کا جذبہ ابھرے۔ پھر دروازے پہ خیمے پہ کھڑے ہو کے ہر ایک خیمے پہ آواز دی، دیکھنا گود میں کھلانے والوں کے کل ٹکڑے تم دیکھو گی، خون میں لت پت دیکھو گی، لوریاں دینے والوں کو کربلا کے ریگزاروں پر تم تڑپتا دیکھو گی۔ اللہ اکبر، کب وہ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے، تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ بہن کہنے لگی حسین بتا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھ کے سنایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھنا ان ہمیں کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اپنے پردے ظاہر نہ کر دینا، اپنے سروں سے چادریں نہ اتار دینا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنا گرے بال نہ نوچنا۔ اب بھائی حسین پھر بتا کیا کروں؟ فرمایا ادھر میری گردن کٹے، ادھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریو اور سجدے میں دعا کریو، اللہ میں بہن زینب دعا کرتی ہوں میرے بھائی حسین کی شہادت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ہر طرف درس دے رہے ہیں، دیکھنا قرآن نہ چھوڑنا۔ میرے عزیزوں جو آیتیں پڑھی علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، میں تو میرے بھائی قرآن کی سیر کرتا ہوا چلا جاؤں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس نے کلمہ پڑھا ہم اسے 5 چیزوں سے ضرور بضرور آزمائیں گے، چاہے 5 سے آزما لیں، چاہے 3 سے آزما لیں، چاہے 5 سے یا 1 سے آزمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، والجوعی، کبھی تنگی بھوک کی دے کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے۔ 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، کیڑا بھیج دے کے تباہ ہو جاوے گی، 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، ریٹ کم ہو جائیں گے۔ والانفس والثمرات، کبھی بیماری دے کے آزمائیں گے، ایسی بیماری دیں گے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پاؤں میں پھلسی نکلی، نہ سور بلکہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ فرض نماز جاتی رہی، جمعے کی نماز جاتی رہی، عید کی نماز جاتی رہی، بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھا کرتا۔ کسی نے عامر بن فہیرہ کو صحت یاب ہونے کے بعد عمران بن حسین سے پوچھا، عمران بن حسین لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، 2 دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اے عمران بن حسین تیری ٹانگ میں تو ناسور پھیل گیا تھا، بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا، کتنے فرض قضا ہوئے، کتنی سنت قضا ہوئے؟ خدا کی قسم آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اس خدا کا شکر ہے 32 سال بیمار بستر پہ پڑا رہا، اور لوگوں فرض تو دور کی بات ہے 32 سال میں میری کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔
کہاں سے لاؤں میں ایسے نمازی؟ اذان ہوتی ہے، تمہیں قسم دے کے میں کہتا ہوں اذان ہوتی ہے، او لوگو اشہد ان محمد رسول اللہ، کوفے کی جامع مسجد میں جب اذان ہوئی، خدا کی قسم گردن کاٹنے والوں کو حیا آ گیا۔ او مسلمانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ، ایک وقت میں 5 مرتبہ اور ہر اذان میں 2 مرتبہ سنتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرے عزیزوں کہاں حیا چلی گئی، کہاں شرم چلی گئی، کہاں غیرت چلی گئی؟ اور نبی کا نام سن کے بھی حقے کا کسنا چھوڑا، نبی کا نام سن کے تیری دکان بند نہ ہوئی، نبی کا نام سن کے تیرا کاروبار بند نہ ہوا، نبی کا نام سن کے تو بیوی بچوں سے نہ اٹھا، پھر بتا تو کیسے ایمان والا؟ رب اکبر کی قسم ہے تجھے کیا بتلاؤں، خواب میں آقا کو زیارت ہوئی، اے میرا بلال جب سے اللہ اکبر میرا کلمہ پڑھا تھا، تجھے تپتی ریت پہ لٹایا، تُنے مکہ نہ چھوڑا، تیرے جگر کے ٹکڑے کیے تُنے نہ چھوڑا، اور بلال تیری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا، تُنے مجھے نہ چھوڑا۔ اے بلال ایسا جب سے میں گیا، جب سے میں روزہ انور کا مہمان بنا، ایسا چھوڑ کے گیا، آج تک کبھی پھیرا نہیں مارا۔ رب اکبر کی قسم ہے کملی والے کے بلال کو حیا آ گیا۔ آج مسلمانوں تجھے مجھے حیا کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو بستر بہتر نہیں، اب سجدے کرنا بہتر ہے، او لوگو اب سونا بہتر نہیں، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رونا بہتر ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اے میری بیٹی تیرے ہر وقت بٹن ٹی وی پہ رہتے ہیں، ریموٹ پہ رہتے ہیں، تیرے ہر وقت ٹی وی بٹن، تیرے ہر وقت ہاتھ موبائل ٹچ پہ رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان ہاتھوں میں خدا کا قرآن آ جائے، اللہ کرے ان ہاتھوں میں نبی کا فرمان آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب قرآن والی بنو گی، جب نبی کے فرمان والی بنو گی، تمہاری گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ قرآن پڑھنے والا آئے گا۔ وقت زیادہ ہے، مختصر کروں۔ اللہ غنی 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، دیکھا بغیرتوں کی آنکھوں میں بغیرتی چھائی ہوئی ہے، نبی کے نواسے کا بھی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے 10 منٹ کی بات سن لو، 10 منٹ کی بات بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے عظیم خطبہ دیا اور کہا لوگو میری طرف دیکھو، میرے چہرے کو پہچانو، میں ہوں کون؟ اس وقت اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ اکبر میں محمد کا نواسا ہوں، میرے علاوہ اس دھرتی پر نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں مجھے دیکھو، میرے نانے کو خبر ملی کہ 6 دن کا فاقہ ہے، میرا نانا خود چل کے آ گیا، فاطمہ کہاں ہے حسین؟ میں نے کہا وہ لیٹا ہے، بھوک کی وجہ سے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ نانے نے آلتی پالتی چوکڑی ماری، حسین کو یوں کر کے گود میں لیا، اللہ اپنی زبان چسانا شروع کر دی، اتنی چسائی حسین نے خود وہ سے نکال دی۔ فرمایا اب یہ روئے گا نہیں۔ سیدہ کہتی ہے حضور تو چلے گئے، فرمایا میں روزانہ حسین کے منہ کو سونگا کرتی، رب اکبر کی قسم مجھے 6 مہینے تک حسین کے منہ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور لوگوں مجھے پہچانو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عید کا دن تھا، 29 رمضان تھی، اگلے دن چاند نظر آ گیا۔ ہم مدینے کی گلی میں کھیلنے گئے تو ایک نے ہمیں بلا کے نئے کپڑے اور نئے جوتے دکھائے۔ یہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں کے پاس ہے، اماں آج مدینے کے یتیموں نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میری ماں کو خیال آیا کہ جب میں گھر سے رخصت ہونے لگی تھی شادی کا جوڑا پہن کر، میرے باپ نے کان میں کہا تھا بیٹی بھوک برداشت کرنا، علی سے دنیا کا سوال نہ کرنا، پیمند والا کپڑا برداشت کریو، علی کے سامنے کبھی روٹی مکان پر نہ جھگڑیو۔ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، رو رہی ہے، کیا ہوا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ نبیوں کے سردار نے بیٹی کا ہاتھ مولی صاحب نہیں پکڑا، کیا جا نبی کی بیٹی سے ناراض ہے، میں نہیں پڑھ لوں گا علی کو۔ تمہاری بہنیں بیٹیاں بستی کیوں نہیں؟ تم کان میں کہتے فکر نہ کری، اگر اس سسرال میں اونچ نیچ ہو تھپڑ مار کے آ جا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ کبھی کہا شوہر کی عزت کرے گی، اسے سمجھاؤ۔ چلیے ناراض ہو کے گئے، فاطمہ رو رہی ہے،
آنسو نبوت کی چادر سے صاف نہ کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی کا پوچھ رہے کہاں ہے علی، کہاں ہے علی؟ کہا جی وہ مسجد نبوی کے صحن میں سو رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، تہمت باندھی ہوئی ہے، تن سے ننگے ہیں، مسجد نبوی کی زمین پر یہ رخسار مٹی پہ لگا ہوا ہے۔ حضور نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، اور مٹی کی نسبت والے اٹھ اٹھ اٹھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اندر لائے۔ سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہے، اس دیکھ کے آقا آگے درمیان میں بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو بٹھایا، پھر حضرت فاطمہ کی طرف منہ کی، اے فاطمہ تو کیا سمجھی، تو نبی کی بیٹی ہے، شوہر کی قدر نہیں کرے گی، اور میں برداشت کر لوں گا۔ فاطمہ تجھے پتہ ہے جب تیرا رشتہ کرنے لگا تھا تو تیرا رشتہ آسمان سے آیا تھا اور اللہ نے علی کا انتخاب کیا تھا، یہ میرا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے 8 سال کا تھا، لنگوٹ باندھ کے میری خدمت میں آ گیا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے اس نے کبھی دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، تو کیا سمجھی کہ خدا کے انتخاب سے ناراض ہوگی؟ میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا کہ کوئی بات نہیں، علی کو عورتیں بہت، تجھے مرد بہت۔ اے فاطمہ سن لے، اس حالت میں تو ناراض ہو کے کہ علی تیرے سے ناراض ہے اور تو بچوں کو لے کے میرے گھر میں آ گئی، میرے سے روٹی پانی کی امید نہ رکھیو، جو مقدر ہے مل جائے گی۔ فاطمہ میں تو اپنا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، حضور نے فرمایا۔ اگلا جملہ چکوال والوں سے سخت فرمایا، اے فاطمہ اگر علی سے تو ناراض رہی اور تیرا انتقال ہو گیا، مجھ سے امید نہ رکھنا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ علی کی طرف وہ کیا، نبوت والے ہاتھ کر کے فرمایا، علی جب گھر میں بیٹیاں آتی ہیں تو ماں باپ کے سر تو ویسے ہی جھک جایا کرتے ہیں۔ اے علی اسے ماں کا پیار نہیں ملا، یہ چھوٹی تھی، اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، میں اس کی تربیت کرتا کہ مکے والوں کو قرآن سناتا۔ علی یہ وہ فاطمہ ہے، میں لوگوں کو، اب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی نعت خواہ نے نعت پڑھی، میں یہ کچھ جملے کے پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں، فرمایا علی وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے۔ اللہ صاحب قرآن پڑھتا تھا، لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، میں لولہان ہو کے گھر آتا تھا، میری فاطمہ اپنے دوپٹے سے میرے خون کو صاف کیا کرتی تھی۔ اے علی اس نے بہت دکھ دیکھے، اے علی اگر اس سے کیا پتا تھا اولاد اس سے بھی زیادہ دکھ دیکھے گی، پر میں اے علی اگر فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جایا کر تو اس کے چہرے کو نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھا کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے جملے منہ سے نکل رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں، میری ہمت نہیں تھی، میں حضور کے چہرے میرے ہاتھ جوڑے، میں کملی والے آج کے بعد میں کبھی فاطمہ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کا بیٹا، اور لوگوں تم میرے ماں باپ کو نہیں پہچانتے، میں حسین ہوں۔ اور جب لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور کہا نہیں حسین گردن تو کٹے گی کٹے گی، میدان کے اندر کون اترے؟ حسین کے بھائی اترے شہید۔ کون اترے؟ حسن کا بیٹا قاسم اترا۔ جب حضرت قاسم میدان میں آئے، حضرت حسین نے دیکھا، فرمایا لوگوں دیکھو آسمان سے دھرتی پر چاند اتر آیا ہے، حسین چہرہ، بھائی کی ہم شکل۔ جب تیر تلواروں کے وار ہوئے، زخمی ہو کے زمین پہ گرے اور اپنی پست آواز میں کہا چچا۔ حضرت حسین سواری پر تھے، اترے، دھڑام سے بھتیجے کے سینے پہ جا کے گرے اور اپنے آنسو بھتیجے کے خون میں ملائے اور ماتھے کا بوسہ دے کے کہنے لگے، اے بھتیجے آج تیرا چچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آسمان کی طرف ہو کیا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، ہم نے اپنا خون تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ ماریا علی اکبر کے 19 سال کے جوان کی اندر خود تیار کرنے کے، باپ بیٹے کو دولہا بناتا ہے، یعنی اکبر کو خود تیار، اپنا کرتا پہنایا، اپنا عمامہ پہنا، پتلا سا جوان ہے، کرتا پہنا، خیمے سے باہر پیار لے کے، پھپھی زینب کا پیار لے کے ابے حسین کا آئے۔ حضرت حسین رک گئے، بیٹے نے باپ کے قدموں کی آڑ دیکھی کہ آ نہیں رہی، پیچھے مڑ کے دیکھا، 55 سال 5 مہینے 5 دن کے بوڑھے نے اپنی کمر پہ یوں ہاتھ رکھے جیسے کوئی بوڑھا ہاتھ رکھتا ہے۔ کہ ابا بوڑھے کب سے ہو گئے؟ کہ جب سے میدان میں تجھے دولہا بنا کے بھیج رہا ہو، حسین بوڑھا ہو گیا۔
رو کے فرمایا ابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے تصور کر تیرا تیرے جیسا ہوتا اور بھیجنے والا تو ہوتا اور تو میری جگہ پہ ہوتا، تیرے جیسا جوان، یہ تو وقت ماتھے پہ سیرا سجدے کے ہے، باپ کہاں بھیج رہا ہے؟ ایسی جگہ کہ جہاں سے امید ہے واپس نہیں آئے گا، شہادت تمہارے مقدر میں ہے۔ پھر یہ میدان میں اترا، اوئے علی کا خون، حسین کا بیٹا میدان میں اترا، دشمنوں کو بکھیر کے رکھ دیا اور نے کہا اے دو دھاری تلوار سے یہ تو ہمیں 22,000 کے لشکر کو کاٹ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، چاروں طرف سے وار کیا، ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا، اور پھر آواز میدان سے آئی حسین اوروں کے اٹھائے ہیں اپنا اٹھا کے دیکھ تجھے پتہ لگے گا۔ حسین اپنے کے ٹکڑے سمیٹ کے لا رہا ہے، اللہ کی پھپھی زینب بہن زینب کے خیمے کے پاس رکھ دیے، اندر زینب بچی باہر حسین بچا، 18 سال کا زین العابدین بچا۔ زینب نے دیکھا کہ لگتا ہے بھائی اب اندر نہیں آئے گا، ایک عبداللہ 6 مہینے کا تھا، بہن نے بازو پکڑ کے بھتیجے کا یوں کر کے باہر کر دیا کہ حسین آخری مرتبہ سینے سے لگا لے۔ بہن کو کیا پتا تھا جو ڈاک بھائی کی جھولی میں ڈال رہی ہے واپس نہیں آئے گی۔ حضرت حسین نے عبداللہ کو یوں گود میں لیا، ابن الموقد کا تیر آیا، یہ چیرتا ہوا ہونٹوں کو چیرا، باہر نکل گیا، خون کا فوارہ حسین کی چلو میں آسمان کی طرف اچھالا۔ اللہ یہ تو ایک ہے، ہزاروں ہو جائے تو نانے کے دین پر سارے قربان کر دوں گا۔ باہر حسین، اندر زینب، تیسرا کوئی نہیں۔ اشاروں میں بات ہوئی کہ اب باری میری آ رہی ہے، دیکھنا اپنا پردہ بچانا، اگر پردے سے باہر آ گئی عمر کی غیرت کو جلال آ جائے گا، اگر پردے سے باہر آ گئی شہادت کا حق پورا نہ ہوگا۔ پھر یہ حسین لڑا ہے، نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا لڑا ہے۔ واہ واہ، نماز کا وقت آیا، ظہر عصر کے درمیان، سواری پر سوار ہے، کہ لگے اتنا موقع تو دے دو کہ آخری نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا نہیں موقع نہیں، فرمایا نہیں دیتے، کہ جنگ جاری رکھیں گے؟ کہا کہ پھر جنگ میں ایسا سجدہ کر کے دکھاؤں گا 1400 سال گزر جائے گے اس سجدے کی کوئی مثال نہیں دے سکے گا۔ زخمی تڑپے، زرع بن شریک تمیمی آیا، زرع بن شریک تمیمی، ہاتھ میں نیزہ، اتنی بڑی نوک باہر نکلی، حسین یوں کر کے لیٹے تھے، آخری سانسوں کی ڈھارس بندی ہوئی تھی۔ یہ زرع بن شریک تمیمی آیا، اس نے یوں نیزہ سینے پہ گھسڑا، آخری سانس حق کر کے باہر نکل، اللہ غنی۔ جب باہر نکلی شمر آیا، میں نے کہا لعنتیو ابھی تک تمہارے سے سر نہیں کٹا، ابھی تک نہیں کٹا۔ عذاب بن خولہ آگے بڑھے، سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، ڈر کے پیچھے بھاگ آیا، انہوں نے کہا نبی کا نواسا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا اور اس نے سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھایا۔ میں نے خیمے میں سے دیکھ رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ ممبروں محرابوں پر قرآن پڑھتے بڑے دیکھے ہیں، نیزے پر قرآن پڑھتے آج میں نے ایک ہی دیکھا۔ انہوں نے کہا اور کوئی رہ گیا ہے، کوئی بچا؟ بہن نے بار جھولی جھاڑ دی کہ اب تو اللہ کا نام بھی بچا ہے اور کوئی نہیں بچا۔ ان شہیدوں کو بے گور و کفن چھوڑا، حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا کہ اندر والیوں باہر آتی ہو کہ ہم اندر آئے، کا خبردار پاک دامن عورتیں ہیں، تطہیر کی چادر ہے، ہمیں ہاتھ لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر یزیدی فوج ان پاک دامن عورتوں کو ہاتھ لگا لیتی تو آسمان زمین پہ گر جاتا۔ وہ پاک عورتیں ہیں، قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گی اللہ نبیوں کو کہے گا آنکھیں بند کرو، محمد کے گھرانے والے گزر رہے ہیں۔ نیزے پہ سر ہے، زین العابدین بھتیجے کا ہاتھ 18 سال کا بیمار ہے، بھتیجے کا ہاتھ بہن نے پکڑ رکھا ہے، نیزے پہ سر ہے، برات جا رہی ہے، دولہا نیزے پر جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، پیچھے بہن اور بیٹا براتی بن کے جا رہے ہیں، کچھ اور سید زادیاں تھی، ایک جوان کی قیادت میں جا رہی ہے۔ چلتے 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 یہ قاسم، یہ عون محمد، یہ عبداللہ، یہ ابو بکر، یہ علی، یہ عمر، چلتے 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 یہ علی اکبر، اور آگے بڑھی یہ عبداللہ بن وہب کلبی، اور آگے بڑھی حسین کا جسم پڑا تھا، سر نہیں تھا، مٹی میں
لبریز جسم، خون میں لطپت جسم دیکھا، ضبط کے بندر سارے ہی ٹوٹ گئے۔ مدینے پاک کی طرف منہ کیا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد ہائے محمد، ہائے نانا اسے دیکھ تو صحیح جسے جھولی میں لی اٹھائے پھرتا تھا، نانا اسے دیکھ جسے اپنی نبوت کی چادر میں چھپائے پھرتا تھا، نانا جان دیکھو۔ مغرب کی نماز میں اس کے رونے کو سنا، نماز مختصر کر دی، پردہ ہٹا کے کہا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کریے، روتا ہے میرا کلیجہ تڑپتا ہے۔ واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیہ الہ، خدا کی کروڑ رحمتیں ہو تیرے روزے پر۔ روزے والے وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ، اسے تو دیکھ ذرا، وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ فَقَطَّعَ الْأَعْضَاءَ مُزَبِّلٌ بِالدِّمَاءِ، دیکھ تو صحیح اس نے اپنی خون کی پتیوں کا ہار بنا کے پہن لیا، فَقَطَّعَ الْأَعْضَاءَ، اس کی بوٹیوں کا سیرہ اس کے ماتھے پہ سجا ہوا ہے۔ وَبَنَاتُكَ صِيَامًا، آج بیٹیاں قید ہو کے جا رہی ہے، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلًا، اس کی آج اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ زینب خطبہ دریائے فرات کے کنارے پہ پڑتی تو پانی کی موجیں بھی تڑپ کے باہر آ جاتی، پہاڑوں پہ پڑتی تو سفید پتھر کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتے، لیکن کن کے سامنے پڑا جن کے دلوں پر اثر کوئی نہیں تھا۔ اب یہ دو باتیں، یہ قافلہ جاتے 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 کوفے کے بازار میں پہنچا، جو آج مولوی حسین صاحب کہتے ہیں مختار صاحب کہ سیاست کی جنگ تھی، حق باطل کی نہیں تھی، اس وقت بھی یہ لوگ بھونکتے تھے۔ ایک دیوار کی مسجد کی دیوار پر سرکاری ملا چڑھا اور کہنے لگا زین العابدین کا جی بوجھ آ گئی نا، مزے آ گئے نا، سرداریاں لینے آئے تھے، تم اس قابل ہو کہ تمہیں سرداری ملے، اس قابل ہو سرداریاں لینے آئے تھے، مل گئی سرداری۔ پھپھی زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ حسین کے بیٹے اگر آج جواب نہ دے گا قیامت تک لوگ تیرے باپ کی شہادت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے۔ اگر زین العابدین نے کہا پھپھی ایسا جواب دوں گا قیامت تک لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ابھی جواب نہیں دیتا، وقت کیا ہے کوفے کے بازار میں کا وقت کیا ہے، کہا ظہر کا وقت ہونے والا ہے، کہا ہو گئی، کہا نہیں اذان کہاں ہوتی ہے، اس مینارے کے کنارے پر، کا انتظار کر۔ تھوڑی دیر میں سے کوفے کی جامع مسجد کے مینار پہ مؤذن چڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب نانے کا نام آیا نا زین العابدین نے فرمایا حکومت تیری، مسجد تیری، مؤذن تیرا، مینار تیرا، حکم تیرا، اذان سن۔ اذان میں اگر تیرے نانے کا نام آیا تو جیت تیری، ہار ہماری ہے، اگر میرے نانے کا نام آیا تو ہار تیری ہے، قیامت تک جیت ہماری ہے۔ جب یزید کے دربار سے نعمان بن بشیر کی قیادت میں انہیں مدینے بھیجا گیا، لوگ کہتے پردے اتر گئے، نعمان بن بشیر کی قیادت میں مدینے بھیجا گیا۔ جب یہ قافلہ قاصد کی قیادت میں مدینے گزرا، پوچھا بیویوں گھر کہاں ہے؟ کہ کیا کریں گے گھر جا کے، گھر والے تو ہمارے سے وہاں پڑے ہیں، فرمایا پھر بھی جہاں تک ڈیوٹی ہے تمہیں چھوڑ کے آؤں، فرمایا پہلے گھر نہیں جانا، نانے کے روزے پہ لے جا۔ نانے کے روزے پہ گئے، ضبط کے سارے بندر بی بی زینب نے توڑ دیے کہ نانا کس کا نام لوں، کسے چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو پورا گھرانہ لے کے گئی تھی، ایک بھی میرے پاس نہیں بچا ہے۔ جب نانے کے روزے پہ دکھڑا سنایا، قاصد پیچھے کھڑا رو رہا تھا، کہنے لگی بھائی جس نے ہمارے پر احسان کیا ہم نے بدلے دنیا میں چکا دیے ہیں، تیرے احسان کا بدلہ چکانے کے میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے۔ قاصد وہ دیکھ رہا تھا، بی بی زینب نے ہاتھ سے کنگن ایک رہ گیا تھا اتارا، قاصد کے ہاتھ میں دینے لگی، کہا یہ لے لے، یہ میری ماں کی نشانی، یہ لے لے میری ماں کی نشانی ہے، تو نے نمازیں پڑھائی، تو نے کھانے کھلائے، تو نے پردے بچائے۔ جب کنگن سامنے کیا قاصد رو کے کہنے لگا زینب تیرے ہاتھ سے یہ لوں، قیامت کے دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا، دینا چاہتی ہے ایسی چیز دے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے۔ بی بی کہنے لگی کیا لینا چاہتا ہے، کہ قیامت کا دن ہو جب تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے
امت کی سفارش کر رہا ہو، مجھے بھی آتا دیکھے نانے مجھے آتا دیکھے، مجھے دیکھ کے نانے کے کان میں میرا نام لے دینا۔ اللہ اکبر، میرا نام تیرے نانے کی زبان پر آئے گا، میرا کام بن جائے گا۔ ایسے سودے کرو اس سے دنیا بھی بدلے آخرت بدلے۔ چہروں پہ نبی کی سنت کو سجاؤ۔ آج حسین کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، ایسے کام کرو سنت چہرے پہ سجاؤ۔ خدا کی قسم آج حسین کو خراج تحسین حلوے اور چاول سے پیش نہ کرو، نبی کی سنت کو چہرے پر سجا کے۔ جو حسینی ہے آج نیت کرے کٹ جاؤں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ حسین تیری جتنی حیثیت تھی تو نے کر دکھایا، میری جتنی اوقات تھی میں نے کر دکھایا۔ میں نے بہت بڑے مفتی شیخ الحدیث سے سنا ہے، جو سنت کے رکھنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کے امتی نے داڑھی رکھی ہے، تو حضور مسکراتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے داڑھی رکھنے والے کا نام لے کے دعا فرماتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، تم چاہتے نہیں کہ آج ہمارا نام ہمارے آقا کی زبان پر آ جائے اور ہمارے لیے حضور دعا فرمائے؟ جو چاہتا ہے میرے لیے مدینے میں حضور دعا فرمائے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہ مولوی صاحب گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹا سکتا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ آج حسین کو خراج تحسین پیش کرے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ داڑھی نہیں کٹے گی گردن کٹے گی، داڑھی نہیں کٹے گی گردن کٹے گی۔ ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ اٹھو اٹھو جوانو، اللہ قبول فرمائے، اللہ زندگی دے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مجمع سارا کھڑا ہو، مجمع سارا کھڑا ہو، داڑھی والے بھی کھڑے ہو جائے تاکہ آج ہمارا نام حضور کی زبان پر آ جائے اور حضور نام لے کے دعا فرما دے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔